السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نسرین صبا۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سال نو کے موقع پر کمشنر کریم نگر کی ہدایت۔ جامعہ اسلامیہ کریم نگر کی جانب سے سال نو 2023 کیلنڈر کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ جمی کنٹا ٹاؤن کے لیے مسلم شادی خانہ منظور تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ مجلس بلدیہ چیریال کا اجلاس۔ حسن آباد کے مریضوں میں طبی کٹس تقسیم۔ RGUKT باسر میں کھیل کے میدان کا افتتاح۔ رکن اسمبلی مدھول نے سڑک کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تلنگانہ میں 70 سال سے غیر آباد مسجد میں نماز کی ادائیگی۔ تلنگانہ میں گروپ 2 کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ کریم نگر سے معینہ طاہر عثمانی کی پیش کردہ رپورٹ۔ سال نو تقاریب کے ضمن میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی تدارک کے لیے سخت اقدامات کرنے کمشنر آف پولیس کریم نگر کا اعلان۔ مسٹر وی ستیہ نارائنا، کمشنر آف پولیس کریم نگر نے سال نو 2023 کی آمد کے تناظر میں ضلع پولیس انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے سخت صیانتی انتظامات سے متعلق اپنے ایک صفحاتی بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کمشنریٹ کریم نگر حدود میں نئے سال تقاریب کے پیش نظر ہفتے کی صبح سے پیر کی صبح تک گاڑیوں کی مکمل خصوصی تلاش مہم جاری ہے، جس میں بالخصوص مے نشی کے بعد گاڑی چلانے والوں کو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی تکنیکی جانچ پڑتال کے بعد سخت کارروائی و جیل بھیجنے کا انتباہ دیا۔ نیز اس ضمن میں خصوصی موبائل ٹیموں کو تشکیل دینے کا کمشنر آف پولیس نے اعلان کیا۔ انہوں نے شوقیہ طور پر گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر بڑی آواز سے تیز رفتار میں گاڑی چلانے والے اور دوسروں کو اذیت پہنچانے کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی سخت الفاظ میں انتباہ دیا۔ کمشنر آف پولیس کریم نگر سے کمسن بچوں کی جانب سے سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کے واقعات کے منظر عام پر آنے پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سال نو تقاریب کے دوران کمسن بچوں کو گاڑیاں دینے والے والدین کے خلاف مناسب کارروائی کرنے تو متعلقہ پولیس اسٹیشن کو طلب کرتے ہوئے خاطی والدین اور کمسن بچوں کو کونسلنگ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کریم نگر میں موجود ہزاروں سے CCTV کیمروں کے علاوہ سال نو تقاریب پر گہری نگرانی رکھنے کی غرض سے اضافی طور پر مزید عارضی کیمرے نصب کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ کسی بھی قسم کی شرانگیزیوں، ناخوشگوار واقعے کے بروقت پتہ چلنے و حقیقی خاطیوں کی شناخت کے لیے مذکورہ CCTV کیمرے معاون ثابت ہوں گے۔ کمشنر پولیس نے سال نو تقاریب کے موقع پر کھلے عام شراب نوشی کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر سڑکوں پر گشت کرنے، چیخ و پکار، نعرہ بازی کرنے والے اور برق رفتاری سے گاڑی چلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ انہوں نے عوام کو محض چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے غیر ضروری طور پر شرانگیزی کرتے ہوئے پولیس کارروائیوں کا شکار نہ بننے اور اپنے مستقبل کو تباہ و تاراخ نہ کرنے کا کمشنر آف پولیس کریم نگر وی ستیہ نارائنا نے مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ جان لیوا مہلک مرض کرونا وائرس کے دوبارہ سرعت کے ساتھ پھیلنے کے خدشات کے تحت مؤثر حفاظتی انتظامات کرنے، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں اور عوامی بھیڑ میں جانے سے گریز کرنے کا ضلع کے عوام کو مشورہ دیا۔ مزید بتایا کہ سال نو تقاریب کے تناظر میں کمشنریٹ کے حدود میں خواتین اور طالبات کے تحفظ کے لیے متعدد ٹیموں کو پوری طرح متحرک کر دیا گیا ہے۔ نیز گشت بڑھا دی گئی ہے۔ ضلع میں ٹریفک تحدیدات عائد کرتے ہوئے متعدد مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا۔ وی ستیہ نارائنا نے کمشنر آف پولیس کریم نگر نے کہا کہ ہفتے کی رات سے پیر کی صبح 6 بجے تک ٹریفک تحدیدات عائد رہیں گے، بالخصوص ہفتے کی 31 دسمبر 2022 کی رات 8 بجے
تا 1 جنوری 2023 صبح 6 بجے تک شہر کریم نگر میں بھاری و بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع رہے گا۔ نیز اس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر بروز جمعہ دفتر جماعت اسلامی ہند شاخ کریم نگر پر جامعہ اسلامیہ کریم نگر کی جانب سے شائع کردہ سال نو 2023 کیلنڈر کا محمد خیر الدین ناظم جماعت اسلامی ہند شاخ کریم نگر، سید زبیر احمد، سید معین احمد، محمد نعیم الدین کے علاوہ منیر احمد خان سیکریٹری جامعہ اسلامیہ نے رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر محمد خیر الدین نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ اسلامیہ کریم نگر کے اخراجات میں تعاون کی اپیل کی اور صحافیوں میں کیلنڈر اور شب روز ڈائری بطور تحفے میں دیا گیا۔ علاوہ ازیں محمد خیر الدین ناظم جماعت اسلامی ضلع کریم نگر نے صحافی حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر حلقہ اسمبلی حضور آباد کے کثیر مسلم آبادی و اہم تجارتی مقام جمی کنٹا ٹاؤن کے لیے فوری ایک مسلم شادی خانہ منظور کرنے اور اس کی تعمیر کے لیے اراضی اور درکار فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل بعد نماز جمعہ مسلم قائدین کے ایک وفد نے سینئر BRS اقلیتی قائد الحاج محمد سمیع اللہ خان ذاکر کی قیادت میں دفتر مجلس بلدیہ جمی کنٹا ٹاؤن پہنچ کر اپنے مطالبات پر مشتمل ایک تحریری یادداشت کمشنر بلدیہ سمایا کو پیش کی اور اس بات کی نشاندہی کی کہ سروے نمبر 624 میں مسلم شادی خانے کی تعمیر کے لیے درکار اراضی دستیاب ہیں۔ یادداشت کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت کو پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں الحاج محمد سمیع اللہ خان ذاکر صدر مسجد قریش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ اراضی پر عارضی عمارتیں ناجائز قبضہ ہوئی ہیں، جس کی ازسر نو حد بندی کے ذریعے ناجائز قابضین کو برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر محمد سرور پاشا، محمد فہیم، مولانا محمد نذیر قریشی، حافظ محمد عبد الرحمن صوفیان، محمد کلیم الدین اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر سدی پیٹ ضلع کے چیریان میونسپل کونسل کا ایک خصوصی اجلاس کل صدر بلدیہ سروپا رانی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں نائب صدر نیما راجیو کمار ریڈی اور ارکان بلدیہ لنگم، چنٹی نریندر، ستیش، محترمہ زبیدہ خاتون اقبال، ناگیشور راؤ اور دوسروں نے شرکت کی۔ کمشنر بلدیہ راجندر کمار نے پہلے سے طے شدہ ایجنڈے کے مطابق اجلاس کی کارروائی چلائی۔ ضلع پریشد رکن چیریال شیٹے ملیشم کے چند روز قبل ہوئے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کی گئی، نیز 2 منٹ کی خاموشی مناتے ہوئے خراج پیش کیا گیا۔ مینیجر بلدیہ پربھاکر و دوسرے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ ریاست تلنگانہ کو صحت مند اور ریاستی عوام کی طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست بھر میں بلڈ پریشر، شوگر و دیگر امراض سے متاثرہ مریضوں میں ضروری طبی ادویات پر مشتمل کٹس مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں کل ایریا دواخانہ حسن آباد میں صدر بلدیہ رجیتا وینکٹ، نائب صدر انیتا سرینیواس ریڈی، مقامی کونسلر نالنی، صدر منڈل پریشد مانسا، ڈاکٹر سوجنیا، ڈاکٹر رمیش ریڈی اور دیگر نے تقسیم کیے اور اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ریاست کو بنگارو تلنگانہ کے ساتھ ساتھ صحت مند سماج کی تعمیر کے لیے درکار تمام تر ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹاؤن کمیٹی جناب محمد عبد الوہاب انور اور دوسرے قائدین و ضرورت مند مریضوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ اسی طرح ایک اور خبر RGUKT باثر کھیلوں کے شعبے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر وینکٹ رمنا نے ڈائریکٹر پروفیسر ستیش کمار کے ساتھ RGUKT باثر میں گرلز ہاسٹل 2 بلاک کے احاطے میں کھیلوں کے میدان کا افتتاح کیا اور لڑکیوں کو کھیلوں کے کٹ، کھیلوں کے ساز و سامان اور لباس، کھیلوں کے جوتے تقسیم کیے۔ بعد ازاں VC نے کبڈی کے کھلاڑیوں، کھوکھو کے کھلاڑیوں اور شٹل پلیئرز کو ٹاس پھینک کر کھیلوں کا آغاز کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر وینکٹ رمنا نے کہا کہ طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھیلوں کے میدان قائم کیے گئے ہیں۔ طلباء نے اپنے پسندیدہ میدان کا انتخاب کیا اور اعلیٰ سطح پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ اسی طرح ایک اور خبر
اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جنہیں اس کی توفیق میسر ہوتی ہے، اور جتنے بھی غیر آباد مساجد ہیں انہیں آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار محمد مسیح اللہ خان ریاستی وقف بورڈ صدر نشین نے تلنگانہ کے ضلع میدک کے شنکرم پیٹ آر منڈل کے امباجی پیٹ میں قطب شاہی دور کی غیر آباد مسجد کے دوبارہ افتتاح کے موقع پر بعد نماز عصر منعقدہ پریس کانفرنس سے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد سے یہ دوسری مسجد ہے جس کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں مزید غیر آباد مساجد کو بھی آباد کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جامع مسجد امباجی پیٹ کے مرمتی کاموں کے لیے اس مسجد کے مکمل جوائنٹ سروے کے بعد نیز کاموں کے تخمینہ کے بعد وقف بورڈ سے رقمی منظوری دی جائے گی اور مستقل طور پر کاموں کا انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی جانب سے مالی امداد کی۔ مسیح اللہ خان نے خود نماز عصر کی امامت کی۔ حافظ محمد وسیع الدین نمائندہ منصف ضلع میدک نے خصوصی دعا فرمائی۔ اس موقع پر دیہات کے سرپنچ مسٹر ساما سائلو، سابق سرپنچ سانا ستیہ نارائنا، مسٹر سانا بالا کرشن کے علاوہ دیگر افراد کی گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر محمد اکرم علی عرف ابو ایمن نے جناب محمد مسیح اللہ خان کو مسجد کا مکمل معائنہ کروایا۔ اس موقع پر صدر کمیٹی مسجد محمد برہان الدین، بلدی کونسلر محمد سمیع الدین، کوآپشن ممبر سید عمر محی الدین، محمد زبیر احمد، سید فاضل حسینی، شیخ افتخار عرف فرقان، محمد عمر علی، ڈاکٹر محمد عمر خان، محمد جابر کے علاوہ مقامی عوام نیز دور دراز مقامات سے آئے ہوئے مہمانوں کی کثیر تعداد شریک رہی۔ اسی طرح ایک اور خبر، تلنگانہ میں گروپ 2 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ٹی ایس پی ایس سی نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ گروپ 2 میں 783 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ درخواستیں اگلے سال 18 جنوری سے قبول کی جائیں گی اور درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ 16 فروری کی شام 5 بجے مقرر کی گئی ہے۔ ریاست میں سرکاری ملازمتوں کی بھرتی جاری ہے۔ مختلف سرکاری محکموں میں خالی ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے بھرتی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ اختتام کے بعد امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔